بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هاشم بن عتبة رضي الله تعالى عنها قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله. وفي رواية قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري به عورته، وجلف الخبز والماء. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال، کہ انسان کا ان چند چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے. آدمی کا ان چند چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے. بیت یسکنہ، بقدر ضرورت رہائش کے لیے گھر، وثوب یواری بہ عورتہ، دوسری چیز اس قدر لباس کہ اس سے اپنا ستر ڈھانپ سکے، وجلف الخبز والماء، تیسری چیز بغیر سالن کے روٹی اور اس کے ساتھ پانی. یہ چند چیزیں ہیں، فرمایا کہ اس کے علاوہ انسان کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے. حق نہ ہونے کا مطلب علماء نے یہ بتلایا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ ان تین چیزوں کے حوالے سے باز پرس نہیں کریں گے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، جس پر جو اس کی بنیادی اور سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر دنیا میں وہ گزر بسر نہیں کر سکتا، جس کے بغیر دنیا میں وہ رہ نہیں سکتا، جس کی اس کو سخت ضرورت ہے. ایک سر چھپانے کے لیے آسمان سے اپنا اور دھوپ سے اپنا سر چھپانے کے لیے بقدر ضرورت کوئی گھر ہو. بیت عربی زبان کے اندر ہم اس کا ترجمہ گھر سے کر دیتے ہیں، لیکن بیت عربی میں کہا جاتا ہے ما یبات فیہ، جس میں آدمی بس شب بسری کر سکے، رات گزار سکے. یعنی اتنی سی جگہ جس میں رات گزر جائے، رات کٹ جائے، اس کو عربی میں بیت کہا جاتا. تو بقدر ضرورت کوئی کمرہ، کوئی گھر. دوسری چیز ثوب یواری بہ عورتہ، ایک کپڑا جس سے ستر ڈھانپ سکے. اور تیسری چیز جلف الخبز، روٹی بغیر سالن کے، اس کے ساتھ پانی، کیونکہ آدمی اس کے سہارے جی سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے اگر روٹی موجود ہو اور پانی موجود ہو. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو اس کی زندگی کی رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے بنیادی اور اشد ضرورت، اس کے بغیر اس کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو سخت اور بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن اس حوالے سے پوچھ تاچھ نہ فرمائے، باز پرس نہ فرمائے. ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگرچہ وہ رکھنا ناجائز یا گناہ نہیں ہے، لیکن کل قیامت والے دن ان کے حوالے سے باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا. بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کچھ حضرات صحابہ کے ساتھ ایک کھجور کی ٹہنی سے کھجور کھا رہے تھے، جس میں کچی پکی ردی ادنا ہر قسم کی کھجوریں تھیں، اور کئی دنوں کے فاقے کے بعد تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ پڑھی: لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے کل قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو کچی پکی اور ردی یعنی ادنا کھجوریں ہیں، اور جو ہمیں
کئی فاقوں کے بعد نصیب ہوئی ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی پوچھو گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس کا کتنا حق ادا کیا۔ تو گویا کہ جو انسان کا حق ہے، جس کو حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جس کے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا، وہ یہ چند چیزیں ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر خادم اور سواری کا بھی ذکر آیا ہے کہ بقدر ضرورت کوئی ملازم، کام کرنے والا، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی سواری ہو جس سے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا، جہاد کا، تبلیغ کا کام کر سکے، اللہ کے راستے میں اس سواری کے ذریعے چل سکے، نکل سکے۔ یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی۔ باقی انسان جتنا مال و متاع، دنیا کے اسباب جمع کرے گا، جتنا دنیا کے اندر بھاری بھرکم ہوگا، آخرت کا سفر اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہوگا۔ جتنا انسان کو اللہ نے دنیا میں عطا کیا ہوگا، آخرت میں ایک ایک چیز کا اس کو سوال و جواب اس سے کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز کی باس پرس ہوگی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ اس امت کے جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، وہ مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ادھر مالدار اپنے مال کا اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دیں گے، ادھر وہ فارغ ہو کر جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، بہشت کے درجات پر، جنت کے درجات پر چڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جو دنیا میں جتنا ہلکا پھلکا ہوگا، آخرت کا سفر بھی اس کا اتنا ہلکا پھلکا ہوگا، اور جو دنیا میں جتنا بھاری بھرکم اور لدا ہوا ہوگا مال و اسباب سے، اتنا ہی اس سے سوال و جواب ہوگا۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ابن آدم، انسان کے قدم اللہ جل شانہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک چند سوالات کا وہ جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یعنی اپنی انکم بھی بتلانی پڑے گی، آمدن کے ذرائع بھی بتلانے پڑیں گے، اور خرچ کے ذرائع بھی بتلانے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جس طرح انکم ٹیکس کے ادارے، FBR والے، FIA والے آپ سے صرف انکم کے ذرائع پوچھتے ہیں کہ کہاں سے اتنا مال آیا، اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن دونوں پوچھیں گے۔ آمدن کے ذرائع بھی بتلانے پڑیں گے، خرچ کے ذرائع بھی بتلانے پڑیں گے۔ لہذا آمدن کے وقت بھی انسان محتاط ہو کہ کوئی مشکوک مال نہ آ جائے، خرچ کے وقت بھی انسان محتاط ہو کہ کسی مشکوک راستے پر اس کا مال خرچ نہ ہو، ان راستوں میں خرچ ہو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہو، بیجا اسراف میں، ریا نمود میں، ناجائز راستوں میں، اللہ اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں میں، اور بیجا تعمیرات میں، آسائشوں اور عیاشیوں میں، ان چیزوں میں انسان کا مال صرف نہ ہو، بقدر ضرورت صرف کرے، اور بقیہ کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرے، تاکہ کل قیامت والے دن اس کے لیے یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ تو لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال، انسان کا ان چند چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بقدر ضرورت گھر، دوسری چیز سطر چھپانے کے لیے کپڑا، اور تیسری چیز بغیر سالن کے روٹی اور پانی، پانی سے انسان روٹی کا اور سالن کا کام لے اور اس سے گزر بسر کرے۔ اس کے حد تک باس پرس نہیں ہوگی۔ بقیہ جتنا بھی انسان کے پاس جمع ہوگا، اللہ جل شانہ کو آمدن بھی بتلانی پڑے گی، خرچ کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.